غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، غریب نواز سے محبت کرتے ہو، جی ان کی زندگیوں کو دیکھو، یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو، تمہیں کیا ملے گا؟ آج تم درگاہوں پر جا کر پھول چڑھانا ہی اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہو، درگاہوں پر جا کر، مزارات پر جا کر وہ اولیاء اللہ کی زندگیوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام کیسے عطا فرمایا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر ان کی مزارات پر چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو ایک ہی صدا آئے گی، ان کو یہ مقام دین پر پابندی کرنے کی وجہ سے ملا ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے ملا ہے۔ آپ 11ویں کر رہے ہیں اور 11ویں کے نام پر 11ویں کا جلوس نکال کر، باجا بجا کر ناچتے ہوئے آپ 11ویں کا جلوس لے جا رہے ہو، یہ خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو۔ اور معلوم یہ بھی ہوتا ہے، کئی جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، لوگ آ کر بولتے ہیں کہ فلاں محلے کی چھلے کی 11ویں تھی، 11ویں شریف کا جلوس نکالا گیا، لوگ جو ہے پی کر ناچ رہے ہیں۔ 11ویں کے جلوس میں آپ ناچتے ہوئے جا رہے ہو، بتائیے آپ، یہ غوث اعظم کی محبت نہیں ہے۔ 11ویں کے نام پر شریعت کو توڑنا یہ بڑے پیر کی محبت نہیں ہے، یہ سرکار غوث اعظم سے عشق دیوانگی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی سچی محبت اگر تمہارے سینوں میں ہے تو فجر کی نماز میں اٹھ کر تم کو مصلی پہ آ کر نماز پڑھنا ہوگا۔ سرکار پیرانے پیر سے اگر سچی محبت کرتے ہو، سرکار غریب نواز سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو اٹھ کر راتوں میں تہجد پڑھنا ہوگا، تم کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا، تم کو علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر پر غوث پاک کا جھنڈا تو ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کے اوپر بس پاکستانی سیریلز چل رہے ہیں، جی ہر بات کے اوپر طلاق کی باتیں، خلا کی باتیں، اور ریانیت عام ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں کا حال کیسا ہے؟ قرآن شریف تو ہمارے گھر میں بڑے اونچے مقام پر رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بتائیے یہ کیسا عشق تمہارا اولیاء اللہ سے ہے؟ اگر اولیاء اللہ سے تم کو سچی محبت ہے تو روزانہ اٹھو، اٹھ کر قرآن شریف کھول کر ایک صفحہ پڑھو، اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمت نازل فرمائے گا۔ آج تم بڑے پریشان ہو، عاملوں کی چکروں میں جا کر اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہو۔ وہ عامل جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا، وہ تعویذ پلیتے کرنے والا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو شریعت کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں، میں نیمبو ناریل اینڈ کمپنی کو کہہ رہا ہوں، ایسے بدترین بابا لوگ جو اوریانیت کر رہے ہیں، فحاشیاں کر رہے ہیں، شریعت کو توڑ رہے ہیں، سفلی علم کر رہے ہیں، شیطانیت کو عام کر رہے ہیں، یہ جمعہ میں نظر نہیں آتے۔ ان کے پاس جا کر پردہ نشین خواتین اپنے عقیدوں کو تباہ کر رہی ہے۔ آج ہمارے حیدرآباد دکن کا کیا حال ہو چکا ہے؟ جی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ نہیں ہے، بابا کی تعویذ پر بڑا بھروسہ ہے۔ یہ چیزیں چھوڑیے، ایسی تعویذ کو اپنائیے جو قرآن مقدس نے دی ہے، اس تعویذ پر عمل کیجئے جو تعویذ تم کو دنیا میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز ہے۔ ارے میاں جب موت یقینی ہے، مرنا سب کچھ ہے نا بھائی؟ کوئی ہے یہاں پہ جو یہ گارنٹی دے میں کبھی نہیں مروں گا؟ نہیں، مرنا تو سب کو ہے، بات حاصل کلام، مرنا تو سب کو ہے، موت سب کو آنا ہے۔ لیکن بتائیے آپ نے قبر کے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد میں فرشتے سوال کریں گے تو کیا جواب آپ نے رکھا ہے؟ میدان محشر میں کیا حال ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تھوڑی دیر اگر لائٹ کرنٹ چلا گیا، اے سی بند ہو گیا، کولر بند ہو گیا، فین بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ ارے ہزاروں سال اندھیری قبر میں گزارنے ہیں، اس کے لیے تم نے کیا رکھا ہے؟ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے،
حشرات الارض ہوں گے، زمین کے اندر سب کو جانا ہے۔ یہ تمہارے رشتہ دار، تمہارا باپ، بھائی، یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہارے دوست احباب، جن کے لیے تم نے ساری زندگی پاپڑ بیلے ہیں، وہ تمہارے منہ پر خاک ڈال کر چلے جائیں گے، وہ تمہارے منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، قبر میں تم اکیلے ہوگے۔ بتائیے جب کیا کام آنے والا ہے؟ جب اگر کچھ کام آ سکتا ہے تو رسول اللہ سے وفاداری کام آ سکتی ہے، جب کچھ کام آ سکتا ہے تو یہ نمازیں کام آ سکتی ہے۔ آج الیکشن کا پیریڈ ہے، بات حاصل ہے کلام، الیکشن کا پیریڈ